بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو بسایا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو کھیتی باڑی والی زرخیز وادی نہیں، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ اے اللہ تاکہ میری اولاد یہ نماز کو قائم کرنے والی بن جائے، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اس گھر کی جانب کہ وہ کھینچے چلے آئیں اس کی طرف، وارزقہم من الثمرات اور یہاں کے باسیوں کو پھلوں کا رزق نصیب فرمانا، لعلہم یشکرون تاکہ وہ تیرے شکر گزار بن جائیں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، ذی القعدہ کا مہینہ اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ، یہ مہینے حج کے مہینے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام جس کی بنیاد 5 ارکان پہ رکھی ہے، ان اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن وہ بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ حج ہر اس انسان پر فرض ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے طاقت عطا کی ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ سفر کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، سواری کا انتظام کر سکتا ہے، زاد راہ اسے میسر ہے، زندگی میں ایک دفعہ اس پہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ اگر وہ خود جسمانی طور پر طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، مالی وسعت موجود ہے، پھر بھی اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے یہ فریضہ کسی اور سے ادا کروائے، اور حتیٰ کہ اگر اس پر فرض تھا اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، ورثاء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے یہ فریضہ اللہ کی طرف سے جو ایک قرض تھا اس پر اسے ادا کروایا جائے۔ پیارے بھائیوں، جن کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے اس مہینے کے اندر یقیناً وہ سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور ذی الحجہ کے مہینے میں بیت اللہ کا وہ حج ادا کرتے ہیں۔ مناسک حج قدم قدم پر جناب ابراہیم علیہ السلام
جناب اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ خاندان ابراہیم کی یاد دلاتے ہیں۔ کہاں وہ مینا کی قربانیاں، کہاں وہ میدان عرفات میں حاضری، اور پھر وہ صفا مروہ کی سعی، پھر وہ جمرات کی کنکریاں، بیت اللہ کا طواف، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل، ان کی یہ یادیں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے باقاعدہ یہ حکم دیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی، اتبع ملت ابراہیم، ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے، حنیفا وہ ابراہیم جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے، اپنے آپ کو اس اللہ کے سپرد کر دینے والے، اس رب کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والے۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا، جد الانبیاء، نبیوں کے باپ، ان کی نسل میں، ان کی پشت میں رب العالمین نے نبوت اور کتاب، رب العالمین نے ان کے بعد جتنے نبی بھیجے انہی کی پشت اور انہی کی نسل سے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب، اور پھر ان کے بعد آگے آنے والے نبی جناب یوسف علیہ السلام، جناب زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، اور اس طرح دیگر بہت سے انبیاء کرام رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور آپ کی پشت سے، اور پھر تمام نبیوں کے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء رب نے بنایا، تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل جناب اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے رب العالمین نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور یہ اعزاز جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب العالمین نے عطا فرمایا کہ مکے کے مشرک بیت اللہ کے اندر بتوں کو رکھ کے پوجا کرنے والے، دعویٰ ان کا بھی یہی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث اور ان کے جانشین ہیں، اور وہ یہودی جو عزیر ابن اللہ کے دعوے دار، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ کا عقیدہ رکھنے والے، اللہ کا بیٹا ہونے کا نظریہ رکھنے والے، شرک کی غلاظتوں میں مبتلا، لیکن دعویٰ ان کا بھی یہی تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ اعلان کر دیا اللہ کے قرآن کی روشنی میں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل جانشین اور حقیقی وارث وہ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے یہ نبی اور اس نبی پر ایمان لانے والے اصل ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے وارث اور ان کے صحیح مشن کے وارث، وہ یہ آخری نبی اور اس نبی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اس کو رب کائنات نے اس امت کے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، اے لوگوں تمہارے لیے جناب ابراہیم اور ان کے ساتھ ایمان رکھنے والے لوگ، ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، کیسے انہوں نے مشرکوں سے برات کا اعلان کیا، کیسے ایک اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ سے قطع تعلقی کر لی اور اعراض کر لیا، اور حتیٰ کہ اس رب کی توحید کی خاطر دشمن اور وقت کی حکومت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو ٹکرانا پڑا۔ وقت کا بادشاہ نمرود جان لینے کے در پہ ہے، آگ میں جلانے کے لیے تیار ہے، پوری کی پوری قوتیں صرف کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو
اس کی سچی دعوت سے ہٹانے کے لیے، ایک رب کی توحید کی طرف بلانا اور اللہ کی توحید کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کا مشن تھا اس سے روکنے کے لیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، صرف ایک اللہ کی محبت کی خاطر۔ لوگوں، ابراہیم کی زندگی علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیمی بنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کتنے دروس رکھتی ہے اپنے اندر، کتنے اسباق ہیں، کس کس مرحلے میں، کس کس کیفیت سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، دروس ہیں، اس میں اسباق ہیں۔ ایک حیثیت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی ہے کہ وہ بحیثیت والد ہیں، باپ ہیں۔ رب نے ان کو اولاد عطا فرمائی، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس نہج پہ کی، کس منہج پہ کی، اور اولاد کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ کیا ہے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اس سے اللہ سبق لے کر، درس لے کر اللہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی رب توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ سب سے پہلا نمونہ یہ ہے کہ 80 سال کی عمر ہو گئی، بعض نے 85 سال لکھی، بعض نے 99 سال لکھی، اس لیے کہ اسرائیلی روایات میں ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی صراحت نہیں، لیکن بڑھاپے کے اندر قرآن یہ کہتا ہے بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بڑھاپے تک اولاد نہیں ملی، لیکن مانگی کس سے؟ اللہ وحدہ لا شریک سے، رب حب لی من الصالحین۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے، لوگوں اولاد مانگنی ہے تو میرے اللہ وحدہ لا شریک سے۔ وہ نہ دے، نبی کو نہ دے، وہ نہ دے، اپنے کسی ولی کو نہ دے، وہ دینے پہ آئے، جس کو مرضی دے، بیٹا دے، بیٹی دے، بیٹے بیٹیاں دے، یہ ساری زندگی باندھ رکھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا، رب حب لی، اور اہل زبان جانتے ہیں یہ واہبہ یاہیبو عربی زبان کے اندر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے دینا، کسی کو بغیر عوض کے دینا، بغیر کسی معاوضے کے دینا۔ معنی یہ ہے، اے اللہ تو اولاد جب بھی دے گا اپنی مرضی سے دے گا، تیری طرف سے وہ عطیہ ہی ہوگا، انعام ہی ہوگا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اور یہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جب مرضی دے، نہ دے تو صحت مند جوڑے کو نہ دے، وہ دینے پہ آئے تو بیمار کو دے دے، بڑھاپے میں دے دے، بانجھ بیوی سے دے دے، بوڑھے شوہر سے دے دے، وہ میرے اللہ کی مرضی ہے۔ رب حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا نمونہ یہ کہ اولاد نہیں ملی، کسی دربار پہ، کسی قبر پہ، کسی حجر پہ، کسی بیری والا، کسی پہنچی ہوئی سرکار، میرے رب سے بڑھ کر طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یہ اولاد دینا صرف اس کے اختیار میں ہے، جس کو مرضی نہ دے، جس کو مرضی دے کے لے لے، یہ اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ نعمت جب بھی مانگنی ہے میرے اللہ سے مانگنی ہے، رب حب لی من الصالحین۔ اور دوسرا نمونہ کہ صرف اولاد نہیں مانگی، بہت سے لوگ اللہ سے جب مانگتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹی دے دے، اللہ اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اولاد نہیں مانگی، من الصالحین، اے اللہ اولاد دینا اور نیک دینا، اولاد دینا اور نیک دینا۔ اس لیے کہ اگر اولاد نیک نہ ہو، بسا اوقات جھکی ہوئی کمر، بوڑھا باپ، بڑھاپے کے اندر جب اولاد نیک نہ ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو، تکلیف دینے والی ہو، دکھ دینے والی ہو، غم اور صدمے کا باعث ہو، یہ بوڑھا باپ بڑھاپے میں بسا اوقات یہ کہتا ہے یا اللہ اس سے بہتر تھا تو اولاد دیتا ہی نہ۔ اس لیے جب رب سے مانگے تو نیک مانگے، رب حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے نیک اولاد کے طلبگار ہیں، اے اللہ تو نیک اولاد نصیب فرمانا۔ اور جناب زکریا ان کا نمونہ بھی موجود ہے،
بڑھاپے کے اندر جب سیدہ مریم کو دیکھا، بے موسم پھل مریم کے سامنے آ سکتے ہیں، بند کمروں میں پہنچ سکتے ہیں، موسم ہی نہیں، اس پھل کا سیزن ہی نہیں، یہاں تک پہنچنے والی دنیا کی کسی طاقت کی رسائی نہیں، لیکن مریم کے پاس پھل آ سکتے ہیں۔ اے اللہ تو زکریہ کو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، بڑھاپے میں مانگی جناب زکریا نے اولاد، اور وہاں اولاد بھی صرف اولاد نہیں بلکہ ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد دینا اور پاکیزہ اور نیک اولاد دینا۔ تو میرے اللہ نے پھر دعاؤں کو قبول کیا۔ ادھر جناب ابراہیم کو اسماعیل جیسا لخت جگر سے نوازا، اور ادھر جناب زکریا کو یحییٰ علیہ السلام بڑھاپے کے اندر رب نے اس بیٹے سے نوازا۔ تو پیارے بھائیوں، رب سے اولاد مانگے، اور جب رب سے مانگیں تو نیک اولاد مانگے۔ اے اللہ اولاد دینا اور نیک اولاد نصیب فرمانا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی بحیثیت والد، ایک باپ ہونے کے ناطے جو دوسرا نمونہ ان کی زندگی سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دینی مصلحت کو دنیاوی مسالے پہ ترجیح دی۔ اولاد کے معاملے میں جب تقابل کی باری آئے ان کے دین اور دنیا میں، تو کبھی بھی دین کو پیچھے کر کے، دین کو معمولی سمجھ کر، دین کو حقیر سمجھ کر کبھی بھی دنیا کو دین پہ ترجیح نہ دینا، بلکہ دین کو مقدم کرنا ہے، دین کو آگے کرنا ہے، دین کو اہمیت دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کہاں بسایا؟ ایسی جگہ پر جہاں بظاہر دنیا کے کوئی اسباب و وسائل نہیں۔ کہاں بسایا؟ عند بیتک المحرم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو کہاں بسا رہا ہوں؟ جہاں غیر ذی زرع، کوئی سبزہ نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی نہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابن عباس کی روایت، فرمایا لیس بمکہ یومئذ احد ولیس بها ماء، مکہ میں اس وقت نہ کسی انسان کا وجود تھا اور نہ پانی ہی موجود تھا، نہ پانی نہ انسان، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ عند بیتک المحرم، یا اللہ یہاں اگر ہے تو صرف اور صرف تیری حرمت والا گھر ہے، جس گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، دنیا کے اسباب و وسائل مجھے کوئی نظر نہیں آ رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دین کو مقدم کیا، دین کو آگے کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب انسان دین کو مقدم کرتا ہے، دین کو ترجیح دیتا ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اللہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے، دنیا اس کے پیچھے خود چل کے آتی ہے۔ پھر میرا رب وہاں بنجر بیابان زمین کے اندر میرا رب انتظام بھی کرتا ہے، وہاں سے ایسے پانی کا انتظام کرتا ہے جو رہتی دنیا تک وہ پانی ختم نہ ہونے والا، جو پانی غذا بھی بن گیا، خوراک بھی بن گیا، وہ بھوک بھی مٹاتا ہے، وہ پیاس بھی مٹاتا ہے، وہ ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ میرے رب نے حفاظت بھی کی، میرے رب نے پروان بھی چڑھایا، اور میرے رب نے اس پیغمبر زادے کو اللہ رب العزت نے خود نبی بنا دیا۔ عند بیتک المحرم، یا اللہ یہاں ہے تو صرف دین ہی دین، دنیا کچھ نظر نہیں آ رہی۔ اور آج بھی ایسے، آج مسلمان کیا کرتا ہے؟ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، لہٰذا اسے FSC کروائیں، BSc کروائیں، اس کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا، چلو اس کو کسی مسجد میں ڈال دیں، کسی مدرسے کے سپرد کر دیں، یہ اور کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو نابینا ہے، یہ تو بانج ہے، یہ تو اپاہج ہے، اسے دین کے لیے قربان کر دیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، میرے اللہ کا دین اتنا یتیم نہیں، اتنا مسکین نہیں، اتنا حقیر نہیں، اتنا معمولی نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، 3 شخص آئے، ایک نے دین کی مجلس میں آگے جگہ دیکھی، وہ آگے بڑھا، خالی جگہ پہ آ کے بیٹھا، ایک نے دیکھا حلقے کے آخر میں جگہ تھی، وہاں بیٹھ گیا دین سیکھنے کے لیے،
حدیث سیکھنے کے لیے، محمد مصطفیٰ سے اللہ کا دین پڑھنے کے لیے۔ اور تیسرا فَأَعْرَضَ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نے اعراض کیا، منہ موڑ کے چل دیا۔ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دین سے منہ موڑا میرے اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا، اس لیے کہ میرے رب کو کسی کی کوئی محتاجگی نہیں۔ جو اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے میرا رب بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے منہ موڑا میرے رب نے بھی منہ موڑ لیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اولاد اس کا رزق ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں، میرے رب نے پہلے لکھ دیا ہے۔ اس نے کیا کھانا ہے، جب تک جینا ہے، کتنا رزق ہے۔ اور ابھی یہ چند دن کی بات، ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو، ایک عورت کینسر کی مرض میں مبتلا ایک ہاسپٹل میں جاتی ہے، بیگ پیسوں سے بھرا ہوا، اس ہاسپٹل میں جا کے کہتی ہے میرا علاج کرو۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ کا کینسر اس سٹیج پر ہے کہ جب دنیا میں آپ کا علاج ممکن نہیں، مایوس ہیں آپ علاج سے۔ اس نے ہاسپٹل میں وہ پیسے پھیلائے، وہ بیگ کھول کے پھیلا دیا، کہا لوگوں اس دولت کا کیا فائدہ جو زندگی نہیں بچا سکتی، اس پیسے کا کیا فائدہ جو تمہاری ایک سانس نہیں بڑھا سکتی۔ لوگوں اس پیسے کے لیے تم رشتہ داریوں کو توڑتے ہو، لوگوں اس پیسے کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتے ہو، اس پیسے کے لیے اپنوں کے حق کھا جاتے ہو۔ آج اس پیسے کا کیا فائدہ جو میری ایک لمحے کے لیے مجھے سکون نہیں پہنچا سکتا، یہ قبر میں میرے ساتھ جانے والا نہیں، رب کی بارگاہ میں مجھے نجات دلانے والا نہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کبھی بھی وہ چیز جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے والی نہیں۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی، اور لوگوں یہاں سے ہی آنکھیں کھول لیا کرو کہ مسجد میں بیٹا جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو سینے سے لگا کے جاتا ہے، اور جو اسکول جاتا ہے وہ کتابوں کو پیچھے ڈال کے جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سبق ہے کہ لوگوں یہ جو پیچھے ڈالا جانے والا علم ہے یہ پیچھے ہی رہ جائے گا، جو سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا، میدان محشر میں بھی ساتھ جائے گا، رب کی جنت میں بھی یہ ساتھ جائے گا۔ اس کو سینے میں جگہ دو۔ رب کعبہ کی قسم، میرا اللہ ہمیں توفیق دے۔ افسوس ہوتا ہے، دل دکھی ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو اہمیت کیا دی، ہم نے دین داروں کو کیا اہمیت دی، ہم نے دین والوں کی قدر کیا کی۔ عمر بن عبدالعزیز کی یہ بات کہا کرتے تھے، عالم بن جاؤ، نہیں علم سیکھنے والے بن جاؤ، نہیں کر سکتے ان دونوں سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ، ان سے کبھی بغض نہ رکھو، ان سے اپنے دینوں کو صاف تو رکھ لو، اس لیے کہ اگر ان سے بغض رکھو گے میرا اللہ تمہیں دل کی مرض میں مبتلا کرے گا، تمہارے دل کو بیمار کرے گا، اور میرا اللہ دل کو دنیا کے اندر بھی سیاہ کر دے گا، اور موت کے وقت بھی رب العالمین تمہیں فاسق اور فاجروں والی موت نصیب کرے گا۔ رب العالمین ایمان کی نعمت سے بھی محروم کر دیتا ہے، اس لیے کہ جو میرے اللہ کے دین کا دشمن ہے میرا اللہ اس سے کبھی دوستی نہیں لگاتا۔ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ پیارے بھائیوں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اولاد کی دنیاوی مسالے کو بالکل پسے پش ڈال دے، دنیاوی مصلحت کو کلیتاً ترک کر دے، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اسباب جو وسائل ان کے پاس تھے وہ اولاد کے لیے ضرور مہیا کیے۔ آج یہ بھی ایک دھوکہ ہے، جی میں تو چلے پہ جا رہا ہوں، میں تو 4 مہینے کے لیے نکل گیا تبلیغ کے لیے، بیوی کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، میں تو دین کے لیے جا رہا ہوں، ان کو اللہ سنبھالے گا، وہ کہاں سے کھائیں گے، ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی وہ اللہ جانے، میں تو نکل رہا ہوں 4 مہینے کے لیے۔ پھر سبق یہ پڑھایا جاتا ہے، گھر بیوی کا حال نہیں پوچھنا فون کر کے، بچوں کا حال نہیں پوچھنا۔ کیوں؟ جب فون کرو گے حال احوال پوچھو گے، بیوی بتائے گی بچہ بیمار ہے، گھر میں یہ ضرورت ہے، تمہارا یہ چلہ ٹوٹ جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین نہیں دیا، نہ یہ اسوہ محمدی ہے، نہ یہ اسوہ ابراہیمی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جو اسباب تھے وہ دیے، پانی بھی دیا، کھجوریں بھی دیں، جو ان کے پاس تھا اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے وہ پیش کیا، اور پھر پیش کرنے کے بعد میرے اللہ سے دعا کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ،
اے اللہ اب ان کے لیے پھلوں کا انتظام تو نے کرنا ہے، وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق نصیب فرمانا، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے، کفا بالمرء اثما ان یزی من یقوت، جو انسان کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اولاد کی پرورش کی، ان کو حلال کھلانے کی، اگر کوئی کوشش ہی نہیں کرتا، ان کی یہ ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھاتا ہی نہیں، ضائع کر دیتا ہے، کفا بالمرء اثما، فرمایا اس انسان کا اللہ کے ہاں مجرم ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے اس نے ان کی پرواہ نہیں کی، ان کو ضائع کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اسباب تھے، جو وسائل تھے، دنیاوی لحاظ سے اس کو اولاد کے لیے پیش کیا، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور جو پاس نہیں تھا اس کو اللہ کے سپرد کیا، یا اللہ اب مزید انتظام تو نے کرنا ہے۔ رب العالمین ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ یاد رکھا کریں، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، فرمایا دو انسان ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جسے ہر وقت ہم اور غم دنیا کا، دنیا کہاں سے آئے گی، دنیا کیسے بہتر ہوگی، اولاد کی دنیا کیسے اچھی ہوگی، اولاد کے لیے دنیاوی لحاظ سے یہ سہولت کیسے مہیا ہو سکتی ہے، ہر وقت سوچ دنیا دنیا دنیا، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، اولاد کی نماز کی، ان کی قرآن کی، ان کی توحید کی، ان کی سنت کی کوئی پرواہ نہیں، بس دنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے کا ہم اور غم دنیا بن جائے، میرا اللہ اس کے دنیا کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، دنیا پھر اس کے قابو نہیں آتی، دنیا بکھر جاتی ہے، بھاگتا ہے دنیا کے پیچھے، فرمایا ملتا وہی ہے جو میرے اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پاتا۔ فرمایا جو آخرت کو اپنا غم بنا لیتا ہے، آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، آخرت کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کی فکر، میری اولاد کی دنیا کے ساتھ آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے، ان کی قبر کیسے اچھی ہو سکتی ہے، ان کی قبر میں روشنی کیسے ہو سکتی ہے، میرے مرنے کے بعد میرے لیے یہ صدقہ جاریہ کیسے ہو سکتی ہے، اولاد کی دنیا کے ساتھ ساتھ اصل فکر آخرت کی فکر۔ نبی کائنات فرماتے ہیں میرا اللہ اس کے دل کو بھی غنی کر دیتا ہے، اور رب العالمین اس کی فقیری کو بھی مٹا دیتے ہیں، اور رب العالمین اس کے دنیا کے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اس ابراہیم علیہ السلام ان کی اسوے میں یہ بات شامل ہے۔ آج بہت سے والدین اولاد کے لیے دعا کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، نہیں کریں گے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا نہیں کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں، دعا مانگے، ایسے نہیں چلتے چلتے ہاتھ اٹھائے نماز کے بعد، توجہ کہیں ہے، دیکھ کہیں رہے ہیں، دل میں سوچے کیا ہے، دماغ کہیں گھوم رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دو کلمے گئے منہ پہ ہاتھ مارا اور بھاگ گئے، یہ تو دعا کی توہین ہے۔ الدعاء هو العبادہ، لوگوں یہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، عبادت کا ڈھنگ ہوتا ہے، عبادت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص نے دعا کی تھی، عام آدمی نہیں تھا، صحابی رسول تھا، دعا کی نماز کے اندر یا نماز کے بعد جلدی جلدی دو چار کلمے دعا کے کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی، اور نمازی قد عجلت، بہت جلدی کی تو نے، جب رب سے مانگنا ہو تو پہلے میرے اللہ کی تعریفیں کیا کرو، جب رب سے مانگنا ہو پھر میرے اللہ کی ثنا بیان کیا کرو، اس کی حمد کیا کرو، رب کی تعریف کے کلمات بولا کرو۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی کے سامنے کہا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یہ گواہی دیتے ہوئے کہ اللہ تیرے علاوہ عبادت کے کوئی لائق نہیں، وحدک لا شریک لک، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے،
کسی کا تو محتاج نہیں، دینے کے لیے تجھے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا۔ الصمد بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد، یا اللہ تیری کوئی اولاد نہیں، تجھے جنا نہیں گیا، تیرا ماں باپ نہیں، اے اللہ تو اکیلا ہے۔ اے اللہ اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میری یہ حاجت ہے کہ اللہ پوری فرما۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا، اے نمازی تو نے رب کے اسم اعظم سے اللہ کو پکارا ہے، اب مانگ، جو مانگے گا میرا اللہ عطا کرے گا۔ پہلے اللہ کی تعریف دل جمی کے ساتھ، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھو، جتنا زیادہ پڑھو گے دعا کی قبولیت کا چانس اتنا بڑھ جائے گا۔ فرمایا اللہ سے دعا میں پہلے رب کی تعریف، پھر اللہ کے نبی پر درود، پھر مانگو میرے اللہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کی بیوی، ان کے بچوں، اہل خانہ کے لیے اللہ سے دعائیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے اہل خانہ کے پاس مکہ آئے، پوچھا ما طعامکم و شرابکم، تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ تو بہو نے بتایا کھانے کے لیے اللہ تازہ گوشت دیتے ہیں اور پینے کے لیے یہ زمزم کا پانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت میں اور برکتیں نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے پانی میں برکت ڈال دے۔ اور دوسری روایت کے لفظ اللہم بارک لہم فی طعامہم و شرابہم، اے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں اللہ اپنی طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ یہ باپ کا ایک کردار ہے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں۔ اور اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے دعوت الوالد لولدہ لا ترد، آپ کی اولاد کے حق میں پیر صاحب دعا کرے، مرشد دعا کرے، فلاں ہستی دعا کرے، مولوی صاحب دعا کرے، خطیب دعا کرے، قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ میرا اللہ چاہے تو قبول کر لے، نہ چاہے نہ قبول کرے، لیکن باپ کی دعا، ایک ماں کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا اللہ اس دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، میرا اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے اسوے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو کہاں بسایا؟ امن والے شہر میں، امن والے شہر میں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، جب وہاں شہر نہیں بسا تھا، تنہا چھوڑ کے جا رہے تھے، اس جگہ کے لیے دعا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دینا۔ جب وہ شہر بس گیا پھر دعا کر رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اب اس بسے ہوئے شہر کو بھی امن کا گہوارہ بنا دے۔ اور میرے رب نے وہاں واقعی امن قائم کیا، وہاں کے درختوں کو بھی امن ہے، وہاں کے جانوروں کو بھی امن ہے، وہاں کے انسان تو دور کی بات، وہاں کے درخت کو کاٹنے کی بھی اجازت نہیں، وہاں کے کسی جانور کے شکار کی بھی اجازت نہیں، امن ہی امن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمونہ کیا دیا کہ اولاد کو ایسی جگہ پہ بساؤ جہاں امن ہو، اور سب سے بڑا امن وہاں ہوتا ہے جہاں دین ہو، جہاں دین ہو، اس لیے کہ دین یہ امن کا گہوارہ ہے، یہی واحد مذہب ہے۔ بعض ماں باپ اپنی اولاد کو مسلمان ملکوں سے اٹھا کے کافروں میں جا کے بساتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کی خاطر، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عرصے کے بعد وہی اولاد، وہ مسلمان رہ تو جاتے ہیں لیکن نام کے مسلمان، جنہیں ماں باپ کی قدر صرف اتنی ہوتی ہے کہ اب بڑھاپے میں یہ سوائے ہمارے لیے بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں، اٹھاؤ اور اولڈ ہوم میں ڈال دو، یہ تو سوائے بوجھ اور مصیبت کے اور کچھ نہیں۔ پھر وہ ماں باپ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے ان کے لیے کچھ دعا بھی کرنی ہے، ان کے لیے بھی کوئی عمل کرنا ہے۔ ہاں دنیا بن گئی لیکن آخرت گئی۔ ہاں پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابراہیم کا نمونہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ یہ دینی ماحول ہے،
ماحول کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. جس ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اس ماحول کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک ہو، ان کو لے کے آئیں رب کے گھر میں، ان کو یہ ماحول دکھائیں، ان کو مسجد میں رب کے سامنے جھکنے کا منظر دکھائیں. جب بچپن میں ہم لائے نہیں، آنے نہیں دیا، آ گئے تو ہمارے سر میں تکلیف شروع ہو گئی کہ یہ بچے آ گئے مسجد میں، مسئلہ کیا بن گیا. اب تھوڑے بڑے ہوئے، اب ہم لانا چاہتے ہیں وہ آتے نہیں، اس لیے کہ مزاج نہیں بنا، سوچ نہیں بنی، وہ بچپن کی تربیت اس نے دل میں جگہ نہیں بنائی. رب العالمین توفیق دے. اللہ کے گھر سے جوڑیے. ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ تیرے گھر کے قریب بسایا ہے. آپ جہاں بھی رہائش لیں، مکان بنائیں، سب سے پہلے یہ دیکھا کریں یہاں اللہ کا گھر ہے یا نہیں، مسجد ہے یا نہیں، اذان کی آواز ہمارے گھر میں آئے گی یا نہیں. اور بعض تو مسلمان ایسے ہیں جن کو اس لاؤڈ سپیکر سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اب بس نہیں چلتا کہ اذان پہ بھی پابندی لگ جائے کہ یہ اذان کیوں سنائی دیتی ہے، وگرنہ تو سب کچھ بند کر دیا گیا. خطبہ نہیں، واعظ نہیں، درس نہیں، کچھ نہیں، صرف ایک اذان. اس اذان کی بھی بعض کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اذان کیوں آواز آتی ہے. سوئے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس، اس لیے کہ جب رب کا گھر پاس ہوگا تو کبھی نہ کبھی دل چاہے گا، کبھی نہ کبھی تو رب کے گھر کا رخ کریں گے، اللہ کے گھر میں آئیں گے. اور اگر اتنا دور ہے نماز کے ٹائم جا ہی نہیں سکتے، دل چاہے بھی تو جائیں تو نماز نکل گئی. اسکنت من ذریتی بواد ذی زرع عند بیتک المحرم. ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میری اولاد لیقیموا الصلاۃ، اللہ ان کو نمازی بنا دینا، اللہ ان کو نمازی بنا دینا. سب سے بڑی فکر ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہے کہ اللہ ان کو نمازی بنا دینا. اور میرے پیارے بھائی، اگر تو اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں نمازی بنا کے چلا گیا، 5 وقت اذان ہوتی ہے، تیرے کہے بغیر، کان کھینچے بغیر، تیرے خوف اور ڈر کے بغیر وہ اولاد شوق سے اللہ کے گھر کی طرف جاتی ہے، رب کے گھر میں نماز پڑھنے جاتی ہے. پیارے بھائی سمجھ لے کہ کم از کم تیری محنت ضائع نہیں گئی. لیقیموا الصلاۃ، نمازی بنا دے اللہ میری اولاد کو. ابراہیم علیہ السلام اس لیے اللہ کے گھر کے پاس بسایا. اور پھر میرے اللہ سے دعائیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دینا، اے اللہ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والے بنا دینا. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتے ہیں اپنی اولاد کو، حکم دو نماز پڑھیں جب 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، مار سکتے ہو اولاد کو کب؟ جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، سختی سے نماز پڑھاؤ. بلوغت تو اس کی شروع ہونی ہے 15-16 سال میں جا کے. اب یہ 5 سال تمہاری محنت ہے کہ بلوغت سے پہلے زبردستی مار کے بھی نماز پڑھانی پڑے تو پڑھاؤ، تاکہ 5 سال کی یہ محنت جب وہ بلوغت میں قدم رکھے گا، جوان ہوگا، تمہاری یہ محنت پھر ضائع نہیں جائے گی، پھر زندگی بھر کا وہ نمازی ہوگا اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ توفیق نصیب فرمائے. ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ یہ بھی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی اللہ بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا، اولاد کو اللہ موحد بنا کے رکھنا، توحید والے، اللہ شرک کے قریب نہ جائیں، شرک سے ان کو محفوظ رکھنا. میرے پیارے بھائیوں، آپ اولاد کو بہت کچھ دے جائیں، سب کچھ دے جائیں، اگر صحیح عقیدہ نہیں دے سکے، ان کا عقیدہ درست نہیں، رب کعبہ کی قسم ان کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اور اگر ان کا عقیدہ درست ہے، ان کا عقیدہ صحیح ہے، وہ مشرک نہیں، توحید پرست ہیں، ایک اللہ سے مانگنے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت، تجھ سے ہی مدد، عجب سے بھی پاک ہیں، ریاکاری سے بھی پاک ہیں. ایاک نعبد، ریاکاری کو جڑوں سے کاٹنے والا،
ایاک نستعین، عجب اور کبر کی جڑیں کاٹنے والے یہ کلمات، اے اللہ تجھ سے مدد، تیری ہی عبادت۔ اگر یہ ان کی مزاج بن گیا، یہ ان کی فکر بن گئی کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف میرے اللہ کے سامنے، اس کے نفع نقصان کا مالک ہے تو وہی جو عرش بری پر ہے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ایک بال بھی میرا اکھیڑ نہیں سکتی اگر میرے اللہ نے مقدر میں نہیں لکھا۔ ساری دنیا مل جائے مجھے نفع دینے پہ آ جائے، نہیں دے سکتے اگر میرے رب نے میرے مقدر میں نہیں لکھا۔ یہ تربیت، یہ عقیدہ ہے توحید۔ رزق کا مالک بھی اللہ، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ، مانگنا ہے تو اسی سے، جھکنا ہے تو اسی کے سامنے۔ اگر یہ عقیدہ درست ہے میرا اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت تو پھر سنورنی ہے۔ آخرت میں تو پھر فیصلہ ہی اس عقیدے پہ ہونا ہے۔ سب کچھ تھا، عقیدہ نہیں، نمازیں بھی جائیں گی، روزے بھی گئے، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گیا، صدقہ خیرات بھی گیا، اخلاق بھی گیا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ کب؟ جب عقیدہ صحیح نہ ہوا۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے، آج بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، واپس آ کے سلامی دربار پہ، چادر دربار پہ، مانگا دربار سے، منتیں اس کی، طلبیں اس سے کر کے حج آ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ میں بڑے بڑے حاجی تھے، ابو جہل سے بڑا حاجی کوئی نہیں، ابو لہب سے بڑا حاجی کوئی نہیں، ہر سال حج کرتے تھے، نہیں تھا تو عقیدہ توحید نہیں تھا۔ میرے اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ لوگوں یہ بیت اللہ کی خدمت، حاجیوں کی خدمت، اسے تم نے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے برابر سمجھ رکھا ہے، یہ آخرت اور اللہ پر ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ توحید سب سے پہلے، التوحید اولا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اسوہ ابراہیمی یہ ہے کہ اس توحید کی خاطر سگے باپ کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا، اس توحید کی خاطر وطن کی قربانی دینی پڑی تو دے دی، لیکن رب کی توحید پر سودے بازی نہیں، اللہ کی توحید پر کوئی آنچ نہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ توحید نصیب فرمائے۔ اپنی اولاد کے لیے یہ دعائیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا اور شرک کی غلاظتوں سے بچا کے رکھنا، اللہ ان کو موحد بنانا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے نمونے میں یہ چیز شامل ہے کہ جب بہو کے انتخاب کی باری آئی تو دین کو ترجیح دی۔ دین والی بہو، اسماعیل علیہ السلام شادی کر چکے، آ کے پوچھا بیوی سے کیسا گزر بسر ہے، رب کی ناشکری والے بول بولے، بیٹے کو پیغام دے کے گئے کہ یہ گھر کی چوکھٹ بیٹا بدل دینا، جس گھر میں ناشکری ہو، اللہ کی ناشکری، خامد کی ناشکری، وہاں خیر کہاں سے آئے گی۔ دوسری دفعہ آئے، بہو سے پوچھا کیسا گزر بسر ہے، کہا اللہ کا شکر ہے، چیز وہی تھی، سوچ کا فرق تھا۔ کہا تازہ گوشت اللہ دیتے ہیں، پینے کے لیے زمزم ہے، ہم سے بڑی اللہ کی نعمت کس کے پاس ہوگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی نمونہ کہ بہو نیک اور دین والی انتخاب اس کا کیا جائے، اور نمونہ یہ بھی ہے کہ جب خود خیر کا کام کرنے لگے ہیں تو اولاد کو ساتھ شامل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے لگے، جناب اسماعیل کو بھی ساتھ شامل کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی، اللہ رب العزت جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اس کے اندر جو اسباق ہیں، دروس ہیں، اللہ ان کو سیکھ کر سمجھ کر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑا اسوہ یہ ہے کہ باپ خود اپنے آپ کو ویسا بن کے دکھائے جیسا اولاد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا سیرت کا پیغام یہ بھی ہے، خود اللہ کے مطیع اولاد کو رب کا مطیع بنانے کی فکر۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔